اس سوشل میڈیا کی وجہ سے کتنے نوجوانوں کے گھر برباد ہو گئے، کتنے لوگوں کی زندگیاں خراب ہو گئی، کتنے نوجوانوں نے اپنی زندگی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ کوئی ڈکی چھکی بات تو نہیں ہے بھائی، ہمارے سامنے ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم ان آنکھوں سے وہ کیوں نہ دیکھیں جو اللہ کہہ رہے ہیں۔ ایک حدیث سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح سویرے اٹھے اور پھر کوئی کام نہیں کیا اس نے، صرف دروازہ کھولا، اس کے والدین اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی امی ہیں، اس کے ابو ہیں، اور صرف اس نے ان کی طرف مسکرا کر دیکھ لیا، تو یہ اس والدین کی طرف مسکرا کر دیکھنے سے اللہ ایک حج اور عمرے کا مقبول اجر اس کو دے دے گا۔ کوئی دن ہماری زندگی کا ہمارے اوپر ایسا نہیں گزرتا کہ میرا نفس مجھے جھنجھوڑ رہا ہے، میرا ضمیر وہ جھنجھوڑ رہا ہے۔ دیکھو، کبھی تم اپنے ضمیر کی آواز سننا، ضمیر کی آواز سننا۔ روزانہ کتنے جنازے آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں یقین بھی ہے کہ ہم نے ایک دن اسی طرح جس چارپائی کے اوپر ہم لیٹے ہوئے ہیں، یہ چارپائی ہماری جنازے کی چارپائی میں بدل جائے گی۔ یہ جو کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم یہ کپڑے کفن کے اندر بدل جائیں۔ یہ روزانہ ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑتا ہے، لیکن کب تک ہم خواہشات کے بندے رہیں گے؟ کب تک ہم اپنے نفس کی پوجا کریں گے؟ کب تک نفس سے کہنے پر ہم چلتے رہیں گے؟ بھائیو، اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی نعمت بھی دی ہے اور امانت بھی دی ہے۔ نعمت اس طور پر کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں سے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، دیکھو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، نعمت ہے۔ اللہ نے زبان دی ہے، نعمت ہے۔ اللہ نے پوری باڈی ہمیں دی ہوئی ہے، یہ نعمت ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے بھائیو امانت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ لا تزال قدم ابن آدم کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ لیں۔ 5 سوال کیے جائیں گے، ان میں سے ایک زندگی ہے بھائیو، کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی، بتاؤ تو نے کہاں پہ گزاری؟ اور ان شباب ہی، اس زندگی کے اندر بھائیو ایک اللہ نے ایک رخ رکھا ہے زندگی کا، وہ ہے جوانی۔ ارے بندے، میں نے تجھے جوانی دی تھی، کہاں پر گزار کے آئے؟ اور ہر روز لوگوں کا بیمار ہو جانا یہ بتا رہے کہ بھائی موت تجھے بھی آنی ہے۔ لوگوں کا ہاسپٹل کے اندر سیریس ہو جانا، ایمرجنسی کے اندر چلے جانا، یہ ہمیں جھنجھوڑ کے بتا رہے، اور بھائی ایک دن تیرا بھی آئے گا، تو کی زندگی کی کشمکش میں لگا ہوا ہوگا۔ تو کیوں نہ بھائیو، آج ہمیں اللہ نے زندگی دی ہوئی ہے، نعمت دی ہوئی ہے، تو آج یہ امانت بھی اللہ کی طرف سے، ہم ان آنکھوں سے وہ کیوں نہ دیکھیں جو اللہ کہہ رہے ہیں۔ ایک حدیث سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح سویرے اٹھے اور پھر کوئی کام نہیں کیا اس نے، صرف دروازہ کھولا، اس کے والدین اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی امی ہیں، اس کے ابو ہیں، اور صرف اس نے ان کی طرف مسکرا کر دیکھ لیا، تو یہ اس والدین کی طرف مسکرا کر دیکھنے سے اللہ ایک حج اور عمرے کا مقبول اجر اس کو دے دے گا۔ یہ بھائیو، اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں تو والدین کے دیکھنے کے لیے دی ہوئی ہیں، ان کی زیارت کریں، یہ قرآن کو دیکھنے کے لیے دی ہوئی ہیں، اس قرآن کی تلاوت کریں۔ اس آنکھوں کو وہ کرو جو اللہ کہہ رہا ہے، وہ نہ کرو جو تمہارا نفس کہتا ہے۔ آج رات کی تنہائیوں میں اللہ اکبر، خصوصاً آج کے نوجوان، ان کے اندر جذبات ہیں، ان کے اندر خواہشات ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، کیسے بتاؤں؟
نوجوان اپنی جوانی کو کیسے برباد کر رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بھائیو اللہ کی طرف سے امانت بھی ملی ہیں، نعمت بھی ہیں، امانت بھی ہیں۔ ہر ایک کے بارے میں اللہ پوچھے گا، میرے بندے مجھے بتاؤ میں نے تمہیں زبان دی تھی، اس سے کیا کیا؟ کسی کی غیبت تو نہیں کی، کسی کو گالیاں تو نہیں دی، کسی کے خلاف بدزنی تو نہیں کی، کسی کو طعنہ تو نہیں دیا، کسی کے خلاف سازش تو نہیں چلی۔ اللہ پوچھیں گے، اللہ کی قسم اللہ پوچھیں گے، ان کانوں سے کیا سنتا رہا ہے؟ خیر کی باتیں سنتا رہا ہے، میرا قرآن سنتا رہا ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنتا رہا، یا وہ سنتا رہا ہے جو تمہارا نفس کہہ رہا تھا، یا وہ سنتا رہا ہے جو تمہارے خواہش میں جو آ رہا تھا وہ سنتا رہا ہے۔ اللہ کی قسم جو آج کا نوجوان یا آج کا انسان مسلمان جو آج اپنے کانوں کو موسیقی سے نہیں بچا رہا، غلط سننے سے نہیں بچا رہا، اللہ کی قسم وہ کل اللہ کی آواز سننے سے محروم ہو جائے گا۔ اور جو نوجوان جو مسلمان اپنے آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا، جو جی میں آیا دیکھ لیا، اور اللہ کی قسم بھائیو یہ سوشل میڈیا نے ہمارے نوجوانوں کے ایمان کو چھین لیا ہے۔ صبح سے شام تک وہ گن دیکھ کر کے سارے دن میں، ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے اس سوشل میڈیا کی وجہ سے کتنے نوجوانوں کے گھر برباد ہو گئے، کتنے لوگوں کی زندگیاں خراب ہو گئی، کتنے نوجوانوں نے اپنی زندگی کو موت کے گھاٹ اتار دی۔ یہ کوئی ڈکی چکی بات تو نہیں ہے بھائی، ہمارے سامنے ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے امانت کے طور پر یہ جسم دیا ہے، یہ 5 سے 6 فٹ کا جسم، اللہ اس کے بارے میں پوچھیں گے، اور آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا بھائی۔ اور وہ کیا ہے؟ ان اعضاء سے وہ اعمال کریں جس سے اللہ خوش ہو جائے، جس سے اللہ کا رسول خوش ہو جائے۔ ایک قرآن کی آیت یاد آ گئی، اللہ بہت ساری قسمیں کھاتے اللہ کہہ رہے کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ کہ اے میرے بندو تم مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اللہ اکبر، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ جیسے کوئی اولاد ہے، بیٹا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلا جائے، میں نے نہیں رہنا یہاں پر، میں جا رہا ہوں یہاں سے، تو ماں باپ کتنے دکھ سے کہتے ہیں او میرے بیٹے ہمارے علاوہ تیرا کون خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں چھوڑ کر کہاں جائے گا؟ تیرا ٹھکانہ کہاں پہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس سے بھی نرم انداز میں سمجھانے کے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، او میرے بندے بتاؤ تو صحیح، تجھے میٹھی نیند کون سلا رہا ہے؟ یہ اللہ کھانا کھا رہے ہیں ہم، اگر اللہ کھانے کا یہ نظام میں انضمام جو ہے، یہ جو معدے کی طرف ہمارا جاتا ہے، کھانا جاتا ہے، اگر یہ اللہ ہضم کے نظام کو روک دے تو بھائیو کتنی اللہ ہمیں تکلیف ہوگی۔ اس اللہ کی عطا کرتا نعمتوں سے ہم اگر فائدہ نہ اٹھائیں اور پھر ان نعمتوں کو وہاں نہ استعمال کریں جس پہ اللہ نے بولا ہے، تو کتنی دکھ کی بات ہے یا نہیں؟ تو اس اللہ کو چھوڑ کر جانے میں بھائیو کتنا بڑا خسارہ ہے، کتنی بڑی ناکامی ہے۔ تو کوشش کریں بھائی ہمارے ان جسم سے وہ اعمال صادر ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔